آج ہم اردو قواعد اور انشاء کے چیپٹر نمبر 7 کو پڑھیں گے، جس کا نام ہے جنس۔ جنس مانے کیا ہوتا ہے؟ جینڈر، ٹھیک ہے، جینڈر مانے لنگ، ٹھیک۔ یہ آپ کو پتہ ہے 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے ہوتے ہیں لیڈیز یا ہوتے ہیں جینٹس۔ تو دیکھیے یہاں پہ جنس کے معنی جینڈر کے ہو گئے، تو اب آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں، یہاں پہ کلیئر ہو گیا اب ہمیں کیا بات کرنی ہے نا۔ تو چلیے ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے آپ کا، تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے، جنس حقیقی۔ اب دیکھیں لکھا ہے ان تصویروں کو دیکھیے، تو اب دیکھیں یہاں آپ کو الف میں دکھ رہا ہے لڑکا، جبکہ یہاں پہ بے میں آپ کو دکھ رہی ہے لڑکی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں دکھ رہا ہے گھنٹا اور یہاں دکھ رہی ہے گھڑی۔ چلیے تو پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے۔ الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہیں، اور بے خانے میں جو تصویریں ہیں وہ مادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا وہ مس پرنٹ ہے نا، کہ الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے نر ہیں، اور جو با میں تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے مادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ادھر جو آپ کے ہیں وہ جینٹس ہیں اور ادھر جو ہیں وہ آپ کی لیڈیز ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں کیا لکھا ہے، جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو جاندار ہیں اگر ان میں جینٹس ہیں تو وہ مذکر کہلائیں گے، اگر وہ مؤنث ہیں یعنی لیڈیز ہیں مادہ ہیں تو وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ لیڈیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مؤنث، اور لڑکوں کو کیا کہتے ہیں، مذکر، جو بھی چیز جینس ہوتی ہے۔ انہی جنس حقیقی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو جاندار چیزیں ان کو جنس حقیقی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی جو بھی چیز جاندار ہے، اگزامپل کے طور پہ کوئی بھی جانور یا کوئی بھی انسان، اور اگر وہ مادہ ہے تو وہ کیا کہلائے گی، مؤنث کہلائے گی، اگر وہ نر ہے یعنی جینٹس ہے تو وہ کیا کہلائے گا، مذکر کہلائے گا۔ لیکن غیر جنس غیر حقیقی، یعنی وہ جنس جو لیڈیز اور جینٹس ہے لیکن وہ غیر حقیقی ہے، یعنی اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا لکھا ہے، اب ذیل کے خانوں میں دیے گئے لفظوں پر غور کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ان لفظوں پہ ذرا غور کریں گے تو دیکھیے یہاں لکھا ہے الف اور یہاں لکھا ہے بے۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہے، ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، ٹھیک ہے، مٹی، گھٹا، کتاب، اخبار، جہاز، پیڑ، پرندہ، کاغذ، آسمان، قلم۔ اب دیکھیں یہاں یہ سبھی نام غیر جاندار یا بے جان ہیں، یعنی یہاں جتنی بھی نام آپ کو دیے گئے ہیں یا تو یہ بے جان ہے یا انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر جاندار ہیں، یعنی ان کے اندر جان نہیں ہے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا، ہوا چل رہی ہے، کرسی ٹوٹ گئی، تو اب آپ کو سینٹنس سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لیڈیز ہے، مادہ ہے کوئی، ہے نا۔ زنجیر ٹوٹ گئی، ندی بہت بڑی تھی، یا ندی بہت بڑا تھا، بتائیے کیا ہوگا، تھی نا۔ کتاب اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی یہ آپ کے جاندار نہیں ہیں لیکن ہے لیڈیز، مادہ ہیں سارے، ٹھیک۔ یہ سبھی نام غیر جاندار ہیں اور بے جان ہیں، ٹھیک۔ اب ایسے دیکھیے اخبار، اخبار گر گیا، آ گیا لڑکا، کاغذ پھٹ گیا، آسمان نیلا ہے یا آسمان بہت بڑا ہے، بڑی ہے نہیں ہوگا، کیا ہوگا، آسمان نیلا ہے، آسمان بڑا ہے، یا یہ ہوگا آسمان بڑی ہے، آسمان بڑا ہے۔ تو آپ کو ان سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ بات، یہاں آپ کی بات ہو رہی ہے مذکر کی، یعنی یہ سارے آپ کے نر ہیں یعنی جینٹس ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ آپ کے کیا کہلائیں گے، غیر حقیقی کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ ہیں تو لیڈیز اور جینٹس لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے۔ الف خانے کے تمام لفظ مؤنث ہیں جبکہ بے خانے کے سب مذکر ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ غیر جاندار یا بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ تب آپ کو پتہ چل گیا جنس کے 2 پرکار کون کون سے ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، ان مثالوں سے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے، ذیل مثالوں پر غور کیجئے۔
تو اب دیکھیے جو نیچے مثالیں دی گئی ہیں ان پہ ہم ذرا غور کرتے ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ ہوا چل رہی تھی. آ گئی بھائی. گھٹا چھائی ہوئی تھی. ندی پہاڑ سے اترتی ہے. زنجیر کھنکی. کھنکی یعنی کہ جو بجی. کرسی ٹوٹ گئی. ہر طرف مٹی اڑنے لگی. تو اب دیکھیے گی 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 چھوٹی یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ ہمیشہ لڑکیوں کے لیے ہی لگائی جاتی ہے. تو دیکھیے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے سارے لیڈیز ہیں. اب یہاں دیکھیے کیا لکھا ہے؟ یہ جملوں میں اس میں مؤنث ہے، یعنی کہ جو بھی جملے ہیں اس میں سارے نام لیڈیز ہیں. اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں مؤنث ہو تو جملوں میں اس کا بھی فعل مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دکھایا ہے. ٹھیک، یعنی اس کا جو فعل ہوگا وہ مؤنث ہی استعمال کیا جائے گا. جیسے کہ چھا گئی ہے نا. گھٹا. گھٹا اگر مؤنث ہے تو جو اس کا فعل یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوگا. گی 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 جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے دیکھیں گے یہاں لکھا ہے نا یہی بات. دیکھیے چل رہی، چھائی، اترتی، کھنکی، ٹوٹ گئی، اڑنے لگی، ہے نا مثالیں. اب دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے؟ بتائی ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ کو مثالیں بتائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بھی ساری مؤنث ہیں کہ فعل کا تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا فعل کے خاتمے پر آنے والی آواز چھوٹی یہ سے ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے یہ بھی آپ کو اوپر بتا دیا کہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ساری جو اینڈ کی آوازیں ہیں وہ سب چھوٹی یہ پہ ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ لیڈیز ہیں. ان جملوں پر غور کیجئے. لڑکا آیا ہے نا. میں نے کیا بتایا ابھی کہ جو لڑکے ہوں گے ان پہ الف لگے گا اور جو لڑکی ہوں گی ان پہ چھوٹی یہ لگے گی. دیکھیے لڑکا آیا. اس نے اخبار پڑھا. جہاز اڑ گیا ہے نا. پیڑ ہرا ہو گیا. پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا. منڈیر سمجھتے ہیں؟ باؤنڈری، گھر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے. کاغذ پھٹا ہوا تھا. تو کیا ہے اب ان سے آپ کو سب سے پتہ چلے گا کہ دیکھیے یہاں لکھا ہے ان جملوں میں سبھی اس میں مذکر ہیں یعنی کہ جینٹس ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آنے والے فعل بھی مذکر ہیں. جیسا کہ ان جملوں میں آیا، جیسے کہ آیا، پڑھا، اڑ گیا، ہو گیا، بیٹھ گیا، پھٹا ہوا تھا. تو ان سب میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے جیسے اسم مذکر ہوتی ہے ویسے ویسے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی مذکر ہو جاتا ہے. اگر اسم مؤنث ہوگی تو کام بھی مؤنث ہو جائے گا، اگر اسم مذکر ہوگی تو کام بھی مذکر ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں پہ صرف آپ کو مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. باقی اصلیت میں جو مذکر مؤنث ہے جیسے لڑکا کا لڑکی، چاچا کا چاچی، ماما کا مامی، دادا کا دادی، یہ آپ کی الگ سے آئیں گی تو ہم لوگ ان کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. ویسے اس بک میں مذکر مؤنث دیے نہیں گئے ہیں، صرف آپ کو یہ جنس کے بارے میں ہی سمجھایا گیا تھا جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اس کے لیے میں نے جو ایک الگ سے گرامر کی بک وہ بنائی ہے پلے لسٹ، وہاں آپ کو اس کی طرح طرح کے ایگزامپلس مل جائیں گے. اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. تو چلیے اس ویڈیو کو ہم لوگ یہیں فنش کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.